بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد عادل انہوں نے سوال کیا ہے، اگر کسی بندے پر ناپاک پانی کے چھینٹے پڑ جائیں تو کیا اس پر بھی غسل فرض ہو جاتا ہے، یا اس کے کپڑے جو ہیں وہ بھی سارے ناپاک ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا کیا حکم شرع ہوگا؟ اسی سوال کا جو ہے اگلا حصہ وہ یہ ہے کہ اگر غسل جو ہے وہ کپڑے اتار کر کیا جائے تو کیا غسل ہو جاتا ہے؟ عورت نے اپنے ہاتھوں پر اپنے یعنی کہ ناخنوں پر نیل پالش لگا رکھی ہو، اس کا کیا حکم ہے؟ بھائی نے بہت اچھے سوالات کیے ہیں جن کو جان کر آپ کو اور مجھے انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اگر کسی بندے نے مکمل کپڑے اتار کر غسل کیا تو غسل اس کا ہو جائے گا۔ یہ اس وقت تھا کہ جب زمانہ قدیم کی بات ہے کہ جب لوگ جو ہے وہ باہر جا کر غسل کیا کرتے تھے، جب ایسے واش روم وغیرہ یا بند کمرہ سسٹم نہیں تھا، اس وقت مرد کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد کا جو سطر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہے، اس کا چھپانا فرض ہے۔ اس کے علاوہ باقی اگر پورا جسم ناف سے گھٹنوں کے علاوہ جو ہے جتنا یہ حصہ ہے، اس کے علاوہ اگر پورا بدن بھی ننگا ہوتا ہے تو وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اب تو وہ سسٹم نہیں ہے، اب تو واش روم وغیرہ ہے، گھروں میں ایک الگ سسٹم ہے، اس میں برہنہ یعنی کہ بالکل ننگے ہو کر غسل کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری جو بات انہوں نے کی ہے کہ اگر کوئی بندہ کہیں سے گزر رہا تھا تو راستے میں اس بندے پر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے یا ناپاک پانی کے چھینٹے پڑ گئے، اس کے لیے کیا حکم شرع ہے؟ اب مسئلہ وہی ہے کہ اگر پانی ناپاک تھا، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ پانی کے قطرے پڑے کتنے ہیں۔ اگر وہ 1 درہم ہے یا 1 درہم سے زیادہ ہے تو اس کے لیے پھر ایک الگ سے پہلے انشاءاللہ اسی ٹاپک کا جو ہے اسی موضوع پر ایک بنا چکے ہیں ویڈیو، وہ ڈسکرپشن میں اس کا لنک جو ہے وہ دے دیا جائے گا۔ اگر اس پر پیشاب کے چھینٹے پڑ گئے ہیں یا ناپاک پانی پڑ گیا ہے، اس سے غسل فرض نہیں ہوتا۔ جن صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ ایک الگ چیزیں ہیں کہ مرد کا عورت کے ساتھ ہم بستر ہونا، اس سے غسل فرض ہوتا ہے۔ ناپاک پانی سے یا پیشاب کے قطروں سے کسی صورت بھی غسل جو ہے وہ فرض نہیں ہوتا، البتہ جس حصے پر لگا ہے اس حصے کو اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دھو لیا جائے۔ جب ہم اس کو دھو لیں گے تو اس کے بعد جو ہے ہمارا وہ حصہ پاک ہو جائے گا، ہم اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ عورت کا مسئلہ ہے کہ عورت نے اگر ہاتھوں پر نیل پالش لگا رکھی ہو تو اس کے لیے کیا حکم شرع ہے، وہ غسل کیسے کرے گی؟ اگر عورت جب اپنے جو ہے ناخنوں پر وہ لگاتی ہے نیل پالش تو وہ اپنے ایک تہ بنا لیتی ہے، تو صاف ظاہر ہے کہ تہ کے نیچے وہ پانی نہیں جا پاتا۔ تو اگر ہاتھوں پر ناخنوں پر نیل پالش لگی ہو، اس صورت میں عورت کا غسل نہیں ہوگا۔ پہلے اس نیل پالش کو ریموو کیا جائے گا، اس کو اتارا جائے گا، اس کے بعد جو ہے عورت غسل کرے گی تو وہ پاک ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر اس نے ایسے ہی کر لیا، مثال کے طور پر اب جیسے میں نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی، عورتیں ایسی جیولریز پہنتی ہیں، تو اگر کسی عورت نے جیولری پہنی ہوئی ہے یا کسی بندے نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کے لیے حکم شرع یہ ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو حرکت دے تاکہ اس کے نیچے بھی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ پانی اس کی تہ تک جو ہے وہ بہہ جائے، ایک بال برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اب اس میں جاننا یہ کہ غسل کے 3 فرض ہیں، ان فرضوں میں کوئی فرض بھی باقی نہ رہ جائے۔ اور اگر عورت نے نوز پن پہنی ہوئی ہے اپنی ناک میں تو اس کو بھی حرکت دے تاکہ اس کے نیچے بھی اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے پانی بہ جائے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پیغام ہمارا سمجھ آگے ہو گیا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ کوئی بھی سوال ہو وہ ڈسکرپشن میں ہمارا واٹس ایپ نمبر موجود ہوگا، آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔